ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب حاجی نواز بروئی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. حاجی نواز بروئی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ہمارے مرکزی صدر صاحب. آج بڑا خوشی کا دن ہے الحمدللہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے سندھ کے آفس سیکرٹری شمشاد بھائی نے جو اسٹارٹنگ کی تھی افطار پروگرام کا, الحمدللہ اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد پھر نمبر وار دوستوں نے سب نے الحمدللہ جی ایس ہمارے سندھ کے جنرل سیکرٹری صاحب منور مہر صاحب نے دعوت بہترین. اس کے بعد ہمارے مرکزی چیئرمین صاحب نے, اور اس کے بعد جو ہے پھر شنواری پہ کل جو ہے ہمارے ملک چودھری صاحب ہیں, ہمارے رفیق بھائی ہیں, ان کے ساتھی تھے. اور آج الحمدللہ ہمارے محترم جناب الحاج حاجی محمد صدیق بندھانی صاحب کی طرف سے شیروانی اپنا یہ شاہین شنواری پہ دعوت تھی. تو الحمدللہ بڑا مزہ آیا, بہترین ماحول بنا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے ہی پروگرام بنتے رہیں تاکہ ہمارا جو ایک ٹیم کا جو پروگرام ہے آل پاکستان مزدہ ٹرک گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا, اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے اور اس کو دن بدن ترقی دے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے محترم ہیں, آپ ہمارے استاد ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کئی رمضان شریف آئے ہیں ہمارے یونین کے حساب سے, تو الحمدللہ یہ پہلا رمضان ہے جس میں تقریباً بہترین گیدرنگ ہوئی ہے الحمدللہ. اور ہم دعوت دیتے ہیں تمام ان دوستوں کو جو گھر سے پریشان ہیں, یہاں ہماری ٹیم میں آئیں گے, روتے ہوئے آئیں گے اور ہنستے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. وہ اس لیے کہ ہمارے ہیرو حاجی بندھانی صاحب جو ہیں, محمد سعید صاحب, یہ ہمارے ہیرو ہیں, ٹیم کے بڑے ہیں. یہ ہمیں اتنا ہنساتے ہیں کہ یقین کرو رات کو نیند ایسی آ جاتی ہے کہ صبح سحری پہ بہت مشکل سے جاگتے ہیں. مہربانی سعید بھائی. آج کے اس محفل سے ہم لوگ جو ہے نا کراچی کے کچھ مسائل پر جو ہے نا آپ سے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ بہت مشکل کام ہے اور ٹرانسپورٹر بہت محنت کرتے ہیں. پورے ملک میں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکو ہے, دہشت گرد ہے, اور مہنگائی ہے, طرح طرح کے ٹیکسز ہے. اس کے باوجود ہم یہاں پر سوشل میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں سنتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ مافیا. تو یہ جو مافیا کا لفظ آتا ہے اس سے کافی دکھ ہو جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام قابل احترام ساتھیوں کا میں دل کی گہرائی سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر مجھ ناچیز کی خوشیوں میں اور ایک چھوٹی سی ادنا سی محفل میں آپ نے شرکت کری اور آپ نے مجھے عزت بخشی. تمام دوستوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. دوسری چیز یہ کہ جس طریقے سے آپ نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ اللہ کا کرم ہے. ہم ٹرانسپورٹر پہ خدا کا شکر ہے کہ جتنا ظلم اور ستم اور جبر اس ٹائم ہم ٹرانسپورٹ کے اوپر ہو رہا ہے کہ شاید ہی پاکستان کے اندر کسی ادارے یا کسی بھی یعنی پلیٹ فارم پہ کسی پہ ہو رہا ہو. ہر قدم بقدم, گلی بگلی, چوک, کریا, نصبہ, شاہراہیں, ہر جگہ پر ٹرانسپورٹ کے اوپر ظلم کی کہانیاں ہر جگہ تحریر ہیں. اور ماضی میں بھی اور حال میں بھی, اور جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں لگتا ہے مستقبل میں ہمارا یہی حال ہے. مگر پھر بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ آج ٹرانسپورٹر پھر بھی اتنے ظلم اور ستم اور جبر کے بعد بھی الحمدللہ متحد ہے اور خوشحال ہے الحمدللہ. کیونکہ ٹرانسپورٹ ایک واحد وہ ادارہ ہے جس کو اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی ہے ظلم اور جبر برداشت کرنے کی, اور وہ اپنے کارواں کو اسی طریقے سے محنت اور عظمت کے ساتھ آگے لے کے چلتا ہے اور اللہ پاک اس کی نصرت کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج ہماری 6ٹھی 7ویں افطاری ہے اور ہماری یونین انشاء اللہ ڈیلی اب ہم لوگ آ رہے ہیں. یہ ہماری خوشحالی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اتنے ظلم اور ستم آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ ٹرانسپورٹر جو ہے سراپا احتجاج ہے, ہر جگہ ٹرانسپورٹر جو ہے اسٹائک کی طرف. آپ بلوچستان میں دیکھیں ٹرانسپورٹ کے حوالے پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. 8-8 دن 9-9 دن شاہراہیں مین شاہراہیں بند پڑی ہیں. فروٹس یہ ویجیٹیبل ٹوٹلز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے, لوگوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا. پھر بھی ٹرانسپورٹر آج اپنی اسی منظم, اسی اتحاد اور اسی یکجہتی کے ساتھ آگے قدم بہ قدم بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے ہم آگے مزید بڑھیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے, حد الامکان کوشش کریں گے, ہم ایک ہو کر ایک جان مشترکہ ہو کے قدم بہ قدم ہو کر انشاءاللہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ اچھے آئیں گے. اللہ سے ہم مایوس نہیں, اللہ کی ذات سے انشاءاللہ دیر ہے
پر اندھیر نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک بار پھر آخر میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں, خاص بخشی تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی آپ کی. دوسری چیز یہ کہ جس طریقے سے آپ نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ اللہ کا کرم ہے. ہم ٹرانسپورٹر پہ خدا کا شکر ہے کہ جتنا ظلم اور ستم اور جبر اس ٹائم ہم ٹرانسپورٹ کے اوپر ہو رہا ہے کہ شاید ہی پاکستان کے اندر کسی ادارے یا کسی بھی یعنی پلیٹ فارم پہ کسی پہ ہو رہا ہو. ہر قدم بہ قدم, گلی بہ گلی, چوک, قریہ, نصبہ, شاہراہیں, ہر جگہ پر ٹرانسپورٹ کے اوپر ظلم کی کہانیاں ہر جگہ تحریر ہیں. اور ماضی میں بھی اور حال میں بھی, اور جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں لگتا ہے مستقبل میں ہمارا یہی حال ہے. مگر پھر بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ آج ٹرانسپورٹر پھر بھی اتنے ظلم اور ستم اور جبر کے بعد بھی الحمدللہ متحد ہے اور خوشحال ہے الحمدللہ. کیونکہ ٹرانسپورٹ ایک واحد وہ ادارہ ہے جس کو اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی ہے ظلم اور جبر برداشت کرنے کی, اور وہ اپنے کارواں کو اسی طریقے سے محنت اور عظمت کے ساتھ آگے لے کے چلتا ہے, اور اللہ پاک اس کی نصرت کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج ہماری 6ٹھی 7ویں افطاری ہے, اور ہماری یونین انشاءاللہ ڈیلی اب ہم لوگ آ رہے ہیں. یہ ہماری خوشحالی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اتنے ظلم اور ستم آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ ٹرانسپورٹر جو ہے سراپا احتجاج ہے, ہر جگہ ٹرانسپورٹر جو ہے اسٹرائک کی طرف. آپ بلوچستان میں دیکھیں ٹرانسپورٹ کے حوالے پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. 8-8 دن 9-9 دن شاہراہیں, مین شاہراہیں بند پڑی ہیں. فروٹس, یہ ویجیٹیبل ٹوٹلز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے, لوگوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا. پھر بھی ٹرانسپورٹر آج اپنی اسی منظم, اسی اتحاد اور اسی یکجہتی کے ساتھ آگے قدم بہ قدم بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے ہم آگے مزید بڑھیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے, حد الامکان کوشش کریں گے, ہم ایک ہو کر, ایک جان مشترکہ ہو کے قدم بہ قدم ہو کر انشاءاللہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ اچھے آئیں گے. اللہ سے ہم مایوس نہیں ہیں, اللہ کی ذات سے انشاءاللہ دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک بار پھر آخر میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں, خاص طور پہ کاکا صاحب جنہوں نے خاص طور پہ شرکت کی, آج ہماری اس محفل میں اپنا قیمتی ٹائم دیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی ہے. مہربانی سر جی. آپ وہ ایک وضاحت تھوڑا سا کریں, پیار سے کریں کہ یہ جو مافیا کہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کی کیا میسیج ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کو مافیا کہنے کے حقدار ہیں؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں. یہ تو داستان تو بہت لمبی چوڑی ہے کیونکہ شارٹ ویڈیو ہے, تو میں یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو ہم اپنے بازو اور اپنے انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے فلاں نے یوں کیا, تو وہ ایک انگلی سامنے ہوتی ہے, 4 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں. جن لوگوں نے بھی جس پلیٹ فارم پر جس ٹائم جس گھڑی ٹرانسپورٹر کو مافیا کہا ہے, آپ اس کا محاسبہ کریں, وہ ہم سے بڑے مافیا ہیں. وہ اپنا ایب چھپانے کے لیے, اپنا یعنی کہ جرم چھپانے کے لیے ہم پہ بلیم کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, جبکہ دنیا کو پتہ ہے, اداروں کو پتہ ہے کہ مافیا کون ہے. اگر ہم مافیا ہوتے ہیں تو آج پورے پاکستان پہ سب سے زیادہ اگر منظم اور 24 گھنٹے جو آن سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے, ہم مافیا ہوتے تو آج ہم فلاپ ہو چکے ہوتے. ہماری تمام گاڑیاں, ہمارے روڈ سب بند ہو چکے ہوتے, کیونکہ ہم مافیا نہیں ہیں, ہم خدمت خدا ہیں. ہم الحمدللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کی امانتیں پہنچا رہے ہیں. اپنی سردی میں, گرمی میں, دن اور رات, آندھی اور طوفان اور اندھیروں میں اور کہنے میں دہشت گردی کے ماحول میں بھی ہم لوگوں کی امانتیں اپنی جانوں پر کھیل کر ہم پہنچاتے ہیں. تو ہم مافیا نہیں ہو سکتے. لہذا جو ہمیں اس چیز کا الزام دیتے ہیں وہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں اور اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کے اوپر نظر ثانی کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں. بہت مہربانی. نائب صدر جناب عصمت درانی صاحب اس میں فلم میں شریک تھے. عصمت درانی صاحب کیا محسوس کیا آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر صاحب, آج بڑی خوشی کی سماع تھی. ہماری صوبائی صدر الحاج محمد سعید بندانی صاحب نے دعوت دی. شاہین شنواری میں ہماری ساتھی مرکزی صوبائی ممبر سارے شریک تھے. بہت ہی رونق ماحول تھی, بہت ہی بہترین ماحول تھی اور دفشانہ ماحول تھی. انشاءاللہ الرحمن یہی سلسلہ چلتا رہے گا. عید تک ہماری جو ساتھی ہے نا, کل پرسوں کا بھی پروگرام ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز والی بات ہے. ہم ٹرانسپورٹر انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے, ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ. مہربانی. جنرل سیکرٹری صاحب, آپ کے صوبے میں کل انشاءاللہ دعوت ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیا پروگرام بنا ہے؟ سر مہربانی, شکریہ. کل آل پاکستان مزہ ٹرک گوڈ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی طرف سے تمام پورے مارکیٹ میں, بسم اللہ مارکیٹ کراچی میں ہم افطاری کی دعوت رکھ رہے ہیں, اور اس میں ہم سب دوستوں کو انوائٹ کر رہے ہیں اور ان کو بول رہے ہیں کہ آ جائیں, آپ ہمارے ساتھ افطاری کریں.
تو اس میں ڈرائیور حضرات، ٹرانسپورٹر جتنے بھی اڈے والے ہوں گے، کمپنی والے ہوں گے، اور پوری یونین کے عہدیدار سندھ اور مرکز میں بھی والے لوگ بھی سارے ادھر جمع ہوں گے. تو اسی حساب سے جو ہے نا سر ہم نے کل بندوبست کیا ہوا ہے افطاری کا. تو بس لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج کا پروگرام کے تو ہمارے ظہور بھائی جو ہیں جنرل سیکریٹری جو مرکز کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب ساتھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. آج کا پروگرام کیسا رہا؟ اور آج کے پروگرام سے یہ مطلب ہے کہ آج ہمارے جو الحاج گوسبخش خاندان کے ساتھی پرانے ساتھی الحاج سعید محمد بندانی صاحب نے جو ہے نا پروگرام کیا تھا افطاری پارٹی کا. تو اس میں سب دوستوں نے شرکت کی اور انہوں نے بہت بندوبست اچھا کیا تھا اور ہمیں مزہ آیا. مہربانی. ظہور صاحب ہمارے محفل کو رونق بخشنے والے دوست ہیں، اور ہمارے تنظیم کی اور ہمارے اسٹیشن کی بنیاد رکھنے میں ان کی کلیدی کردار ہے. ظہور صاحب گلدستے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ہمارا آج کا پروگرام جو مسلسل رہی کے آخری اشرے کے افطار پروگرام چل رہے ہیں، اس میں آج سعید بھائی کا افطار پروگرام تھا جو شاہین شنواری میں، اور سارے ساتھی موجود تھے. تو میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے سعید بھائی کا، جو یونین کے صوبائی صدر بھی ہیں ہمارے، اور بڑے مطلب ہے کہ دبنگ والے صدر ہیں ہمارے. جیسے کہ ہمارے نور اللہ صاحب اکثر لکھتے ہیں کہ دبنگ والے صدر، تو یہ واقعی ہمارے دبنگ والے صدر ہے. جہاں بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو صدر صاحب ہمارے پہنچ جاتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا ہمارے چیئرمین صاحب اور یہ سارے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو گلدستہ ہے اللہ پاک ایسے ہی قائم اور دائم رکھے. مہربانی. تھینک یو تمام دوستوں کا. میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں، جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں. کسی سنگ دل کے در پہ میرا سر نہیں جھکے گا، میرا سر نہیں رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں. ہاں، یہ ہمارے مرکزی صدر جناب نور اللہ چکزی صاحب، اس کو ہم بابائے ٹرانسپورٹ کا لقب بھی دیتے ہیں. جی نور اللہ صاحب، آج یہ جو پروگرام ہے شاہین شنواری پہ جناب الحاج حاجی محمد صدیق بندانی صاحب کی طرف سے جو پروگرام، محمد صدیق سعید صاحب جو یہ پروگرام دیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیں، اور جو کل کا پروگرام ہے ہمارا بسم اللہ مارکیٹ میں، اس کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیں. بہت بہت مہربانی نواز بروئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اصل میں ہمارے جو محفل ہے اس کا روح رواں جو ہے نا میر نواب مینگل صاحب ہے، اور انہوں نے تمام دوستوں کو اپنے ساتھ اس طرح جو ہے نا یکجا کیا ہے کہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. یہ تو صرف ہم بسم اللہ مارکیٹ کے حدود میں جو ہے نا یہ دوست جمع ہے. اس کے علاوہ ہمارے پیپری میں بہت سارے دوست ہیں، پاڑی پور میں ہے، کوئٹہ میں ہے، سکر میں ہے، اور پنجاب کے مختلف شہروں میں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اسی طرح جو ہے نا ٹولیوں کی شکل میں. تو یہ سارا جو ہے نا رونق ہمارے میر نواب مینگل صاحب کے، جنہوں نے کافی طویل جدوجہد کے بعد ہمارے ٹرانسپورٹ کے بڑے گمبھیر مسائل حل کیے. تو اس پر جو ہے نا مطلب یہ کہ پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ برادری کا جو اعتماد ہے، یہ سارا سہرا جو ہے نا میر نواب مینگل کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے صوبائی دبنگ صدر جناب حاجی محمد سعید بندانی صاحب، جنہوں نے اس صوبے کے اندر جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹ برادری سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، ان سب کو انہوں نے اپنے ساتھ چلایا، اس کو پیار دیا، اس سے محبت کیا، سیاسی مذاق کیا، اس کی مالی مدد کی، اس کی جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا فریادیں سنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تنظیم کی خوش نصیبی ہے کہ یہ دوست ہم کو تنظیم میں ملے ہیں. ہمارے تنظیم روز بروز منظم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے نا اس پر ہم بہت زیادہ فخر کرتے ہیں. اور کل کا جو پروگرام ہمارے دوستوں نے رکھا ہے، تو انشاءاللہ کل تمام گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی، چاہے وہ ہمارے آس پاس کے ہو، چاہے بغیر پاٹک کے ہو، چاہے ماڑی پور سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، ان تمام دوستوں کو ہم نے قریب و جوار میں رہنے والوں کو دعوت دی ہے کہ کل وہ آئے ہمارے ساتھ بسم اللہ مارکیٹ میں افطار پارٹی میں شرکت کریں اور ہمارے دوستوں کے مہمان بنے، کیونکہ یہ ہمارے صوبائی تنظیم نے آرگنائز کیا ہے.
تو ہمارے صوبائی صدر کی قیادت میں یہ پروگرام ہوگا، تو اس کے مہمان خصوصی ہمارے چیئرمین صاحب ہوں گے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ آئے. ہو سکتا ہے ہم کسی کے پاس نہ پہنچ سکے، کسی کو فون نہ کر سکے، کسی کے پاس دعوت نہ پہنچا سکے، تو اسی ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ اس کو دعوت دینا ہم ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ کل کے ہمارے پروگرام میں ضرور شرکت کریں. ڈرائیور، کلینر اور اس کے علاوہ جو ہے نا جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہے یا گڈس مالکان ہیں، آس پاس کے رہنے والے تمام دوستوں کو دعوت ہے. انشاءاللہ کل ہمارے صوبائی صدر نے ایک بہترین پروگرام کا پروگرام دیا. مرکزی صدر کی بات کو تائید کرتے ہوئے تھوڑا سا دو لفظ آگے کہنا چاہ رہا ہوں. میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام جو ویڈیو پیغام سن رہے ہیں، میرے ٹرانسپورٹر، میرے کنڈکٹر، میرے اونر ٹرانسپورٹ گاڑی اونر جو بھی ہیں، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں. کل ہماری طرف آئیں، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں، اور انشاءاللہ کل ہماری بسم اللہ مارکیٹ میں ایک آپ کی خدمت میں چھوٹی سی ہم نے ایک تقریب رکھی ہے افطار پارٹی اور ڈنر کے لیے. ہماری تمام ٹیم آپ کے سامنے کھڑی ہے، آپ کو ویلکم کرے گی انشاءاللہ، اور بڑی خوشی ہوگی آپ شرکت کریں گے. بہت مہربانی آپ کی. جزاک اللہ.